السلام علیکم۔ اردو او لیول کورس نمبر 3248 کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی جماعت میں ہم اردو لیول کے امتحان میں آنے والے ایک اہم سوال کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے جملوں کی ساخت میں تبدیلی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تعارف کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک مکمل خیال کے حامل بامعنی الفاظ کے مجموعے کا نام جملہ ہے۔ مطلب ہم جملہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ کا مجموعہ جو ایک مکمل خیال ظاہر کرے یا ایک مکمل خیال کو بیان کرے، وہ جملہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی زبان میں تقریر اور تحریر کی شکل میں اظہار خیال کا واحد ذریعہ بھی جملہ اور فقرہ ہے۔ ہم کسی بھی زبان کی بات کر لیں، ہر زبان میں تحریر اور تقریر میں اظہار خیال کا جو واحد ذریعہ ہے وہ جملہ یا فقرہ ہے۔ جملے اور فقرے کے ذریعے ہی کسی بھی زبان میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ تحریر اور تقریر کے تمام اصناف میں درست جملے بازی کا آنا ضروری ہے۔ لہٰذا چاہے آپ تحریری طور پر بات کر رہے ہوں یا تقریر کی صورت میں بات کر رہے ہوں، اس کی کسی بھی صنف میں اگر آپ درست جملے بازی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس پہ عبور حاصل ہو۔ اردو قواعد پہ مہارت اور جملوں کی ساخت میں تبدیلی کے حوالے سے مہارت اردو لیول کے نصاب کا ایک اہم جز ہے۔ ایسے سوالوں کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ خاص باتوں کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی سوال آپ کو دیا جا رہا ہے اس سوال کو اچھی طرح بغور پڑھا جائے تاکہ اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے، اور مطلب سمجھ آنے کے بعد ہی اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ عموماً ایسے سوالوں کے جواب میں طلبہ و طالبات کی لیاقت، ان کی سمجھ بوجھ، قواعد پہ عبور اور مہارت، اس کے علاوہ الفاظ پہ ان کی کتنی مہارت ہے یا الفاظ کا ذخیرہ کتنا ہے، اسی طرح سے جتنی مشق وہ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ مشق کرنا ان کو سود مند ثابت ہوگا۔ آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے سوال یا ممکنہ سوال کی بات کرتے ہیں۔ جملوں کی ساخت میں تبدیلی کے حوالے سے جو ممکنہ سوالات آتے ہیں اس میں پہلا سوال آتا ہے جملوں کو اس طرح بدل کے لکھنا کہ ان کا مفہوم نہ بدلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جملوں کو آپ نے تبدیل کر کے لکھنا ہے اور ایسے تبدیل کر کے لکھنا ہے کہ ان کا مطلب برقرار رہے۔ جملوں کی ساخت میں تبدیلی کے حوالے سے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ تبدیل شدہ جملہ وہی مفہوم یا معنی دے جو ابتدائی جملے کا ہے۔ جب بھی آپ جملوں کی ساخت چینج کریں گے اور آپ کو سوال یہ دیا جائے کہ مفہوم نہیں بدلنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ جو جملہ ہم تبدیل کریں گے وہ تبدیل شدہ جملہ بھی وہی معنی دے یا وہی مفہوم ظاہر کرے جو ابتدائی جملے کا ہے۔ جملے کو تبدیل کرتے وقت ضروری ہے کہ سوال میں دیے ہوئے جملے کو 2 سے 3 بار اچھی طرح پڑھا جائے تاکہ مفہوم واضح ہو جائے۔ جب بھی آپ جملے کو تبدیل کریں گے تو کوشش کریں کہ سوال میں دیے ہوئے جملے کو آپ 2 سے 3 دفعہ پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا مفہوم اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ الفاظ اور انداز کی تبدیلی سے جملے کو تبدیل کیا جائے۔ کوشش کیجیے کہ جو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں ان سے بہتر الفاظ اگر آپ جانتے ہیں تو ان الفاظ کو استعمال کریں۔ بہتر انداز میں اگر آپ اس کو بدل سکتے ہیں تو ان انداز کو استعمال کریں۔ زمانے کی تبدیلی سے حتی الامکان گریز کریں۔ جو زمانہ اس جملے میں دیا گیا ہے اسی زمانے کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ فاعل اور مفعول کو بھی تبدیل نہ کریں۔ اس کام کو کرنے والا اور وہ شخص جس پہ اس کام کا اثر ہو رہا ہے اس کو بھی تبدیل نہ کریں۔ اسی لحاظ سے کچھ مثال کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے جلد بازی سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو جب ہم تبدیل کریں گے تو تبدیل شدہ جملے میں ہم فاعل اور مفعول کو یکساں رکھیں گے، صرف ہم اس کو بہتر کر کے پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مفہوم یا معنی نہ بدلے۔ جس طرح سے اس میں دیا گیا ہے کہ جلد بازی کام خراب کر دیتی ہے، بات اس میں بھی یہی ہے اور اس میں بھی یکساں بات کی جا رہی ہے، صرف ہم نے الفاظ کے چناؤ سے اس کو تبدیل کیا ہے۔ اس نے جان بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، وہ ہاتھ پیر مارنے کے باوجود جان نہ بچا سکا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان دونوں جملوں میں زمانے کو تبدیل نہیں کیا گیا ہے بلکہ بہتر الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ جان بچانے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، وہ ہاتھ پیر مارنے کے باوجود اپنی جان نہ بچا سکا۔ اس سال 2 لاکھ پاکستانی حج پہ جا رہے ہیں۔ اس سال 2 لاکھ پاکستانی حج کی سعادت
حاصل کر رہے ہیں۔ ان مثالوں کے ذریعے یہ واضح ہو رہا ہے کہ نہ تو ہم اس کا زمانہ بدل رہے ہیں، نہ ہم فاعل کو بدل رہے ہیں، اور نہ ہی مفعول کو بدل رہے ہیں، صرف بہتر الفاظ کے استعمال سے جملے کی ساخت کو چینج کر رہے ہیں۔ اگلے برس سے پاکستان ٹیلی ویژن امریکی فلمیں دکھائے گا۔ اگلے برس سے پاکستان ٹیلی ویژن پر امریکی فلمیں نشر کی جائیں گی۔ جملوں کی ساخت میں تبدیلی کے حوالے سے جو دوسرا ممکنہ سوال امتحانی پرچے میں آ سکتا ہے وہ ہے خط کشیدہ متضاد الفاظ کو بدل کر لکھنا۔ ایسے سوالوں میں جملوں کے اندر خط کشیدہ الفاظ موجود ہوں گے۔ جب بھی آپ کو ایسے جملے دیے جائیں گے، ان جملوں کے اندر الفاظ کو خط کشیدہ کر کے بیان کر دیا جائے گا، اور آپ نے جملے کی تبدیلی کے لیے ان خط کشیدہ الفاظ کو ان الفاظ کے متضاد الفاظ سے چینج کرنا ہوگا یا تبدیل کرنا ہوگا۔ یہاں ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ متضاد الفاظ ہوتے کیا ہیں۔ بعض الفاظ معنوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کی الٹ یا ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو معنوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کی الٹ ہوتے ہیں یا ضد بیان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے خزاں کا الٹ بہار اور گناہ کا الٹ ثواب ہے، دن کا الٹ رات۔ اسی طرح سے اگر اس کی تبدیلی ہمیں کرنی ہوگی تو ہم کیا کریں گے، ایسے جملوں میں جو الفاظ خط کشیدہ کیے جائیں گے انہی خط کشیدہ الفاظ کو تبدیل کریں گے اور ان کے متضاد الفاظ سے تبدیل کریں گے۔ مثال کے طور پر اس جملے میں جو خط کشیدہ الفاظ ہیں وہ ہیں کمی اور مہنگی۔ پیداوار میں کمی کے باعث کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ جملے کی ساخت میں تبدیلی کرتے وقت ہم صرف ان خط کشیدہ الفاظ کو تبدیل کریں گے، جیسے پیداوار میں اضافے کے باعث کھانے پینے کی چیزیں سستی ہو گئی ہیں۔ دوسری مثال ہے تازہ کھانا خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ ہم نے صرف تازہ اور خشک جو خط کشیدہ الفاظ ہیں انہی کو تبدیل کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تبدیل کر کے ہم نے تازہ کی متضاد یا ضد یہاں پر بیان کی ہے۔ باسی کھانا بس ذائقہ ہوتا ہے۔ مثال نمبر 3 دیکھیں، خالد کی بے وقوفی کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا۔ خط کشیدہ الفاظ بے وقوفی ہے اور خراب ہو جانا ہے۔ ہم نے باقی سارے جملے کو یکساں رکھتے ہوئے صرف خط کشیدہ الفاظ کو تبدیل کیا ہے۔ خالد کی عقل مندی کی وجہ سے سارا کام درست ہو گیا۔ اسی کی ایک اور اگزامپل ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ ہم جو تبدیل کریں گے وہ صرف مشرق اور طلوع کے الفاظ کو تبدیل کریں گے کیونکہ یہ خط کشیدہ لفظ ہیں۔ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے مشرق کا ضد یا متضاد لفظ لیا ہے مغرب، اور طلوع کا متضاد لفظ لیا ہے ہم نے غروب، اور اس طرح سے ہم نے ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے متضاد الفاظ استعمال کر کے جملوں کی ساخت کو تبدیل کیا ہے۔ امتحانی پرچے میں تیسرا ممکنہ سوال جو جملوں کی ساخت کی تبدیلی کے حوالے سے آ سکتا ہے وہ ہے وقت اور زمانے کے لحاظ سے جملوں کی تبدیلی۔ جملوں کی ساخت میں تبدیلی کی یہ مثال وقت یا زمانے کے لحاظ سے کی جائے گی۔ یہ وقت یا زمانہ ہم جو آئیڈینٹیفائی کریں گے یا چیک کریں گے وہ فعل میں جا کے چیک کریں گے، یعنی وہ کام جو اس جملے میں بتایا جا رہا ہے، جو کام ہو رہا ہوگا یا کیا جا رہا ہوگا، جس کے بارے میں بتایا گیا ہوگا، اس جملے میں ہم وہ وقت یا زمانہ چیک کریں گے۔ اسی وقت یا زمانے کو ہم فعل کے حوالے سے چیک کریں گے۔ فعل کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کام کو جو اس جملے میں بتایا جا رہا ہو اس کو چیک کریں گے زمانے کے تعلق کے لحاظ سے۔ جیسے ان جملوں میں سہیل نے روٹی کھائی، ہم فعل کو چیک کریں گے، مطلب کہ کیا کام کیا جا رہا ہے، اور اس کا پھر زمانہ چیک کریں گے۔ روٹی کھائی یہ بنیادی طور پر زمانے ماضی کی بات ہے، مطلب گزرے ہوئے زمانے کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسرا جملہ ہے حمید سبق پڑھتا ہے۔ حمید کا سبق پڑھنا زمانے حال کو بیان کر رہا ہے جو کہ موجودہ زمانہ ہے۔ اسی طرح سے حفیظ خط لکھے گا، یہ زمانے مستقبل کو بیان کر رہا ہے جو آنے والا زمانہ ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کو بھی یہاں پہ بیان کر دیتی ہوں۔ فعل ماضی یہ وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بیان کرے، جیسے سہیل نے روٹی کھائی۔ فعل حال یہ وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بیان کرے، جیسے حمید سبق پڑھتا ہے۔
اور فعل مستقبل یہ وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے۔ آئیے اب ہم کچھ تبدیل شدہ امثال کے ذریعے وقت یا زمانے کے لحاظ سے جملوں کی ساخت میں تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو پہلی مثالیں میں آپ کو دے رہی ہوں اس میں ہم ان جملوں کو جو فعل حال میں دیے گئے ہوں ان کو فعل ماضی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے قلی آموں کا ٹوکرا اٹھاتا ہے۔ ٹوکرا اٹھاتا ہے یہ بیان کر رہا ہے فعل حال۔ جب ہم اس کو تبدیل کریں گے فعل ماضی میں تو ہم اس کے فعل کو ہی تبدیل کریں گے اور ماضی کے صیغے میں لے کے جائیں گے۔ مطلب قلی نے آموں کا ٹوکرا اٹھایا۔ امی جان باورچی خانے میں سموسے تل رہی ہیں۔ اس میں جو فعل ہے تل رہی ہیں یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ فعل حال کا جملہ ہے۔ اس کو جب ہم تبدیل کریں گے ماضی میں تو ہم اس کو تبدیل شدہ حالت میں ایسے لکھیں گے امی جان باورچی خانے میں سموسے تل رہی تھیں۔ پاکستان میں طب کا شعبہ نمایاں ترقی کر رہا ہے۔ اس میں دیے گئے فعل کے مطابق آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فعل حال کی بات ہے۔ جب ہم اس کو تبدیل کریں گے فعل ماضی میں تو ہم اس کو تبدیل کر کے لکھیں گے پاکستان میں طب کا شعبہ نمایاں ترقی کر رہا تھا۔ اسی کی ایک اور مثال کی بات کر لیتے ہیں۔ شہریار چھوٹی عمر میں ہی طب کا امتحان پاس کر چکا ہے۔ پاس کر چکا ہے اس فعل کے ذریعے آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ فعل حال کی بات کی جا رہی ہے اور جب ہم اس کو تبدیل کریں گے تو ہم اس طرح سے تبدیل کریں گے شہریار چھوٹی عمر میں ہی طب کا امتحان پاس کر چکا تھا۔ امید ہے کہ ان مثالوں کے ذریعے آپ جملوں کی ساخت میں تبدیلی کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ جہاں ہمیں جملے میں وقت یا زمانے کے لحاظ سے تبدیلی کرنی ہے۔ جملوں کی ساخت کی تبدیلی کے لحاظ سے کچھ اور ممکنہ سوالات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ایک ممکنہ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واحد الفاظ کو جمع میں تبدیل کر کے مکمل جملہ دوبارہ بنانے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ شمار اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں۔ شمار اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، واحد اور جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو کسی ایک چیز کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا لڑکا، دوات، مرغی۔ دوسری قسم جمع ہے۔ جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا لڑکے، دواتیں، مرغیاں۔ ان مثالوں کے ذریعے آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے، یہ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر اسم کو ایک چیز کے معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور ان مثالوں میں اسی اسم کو ایک سے زیادہ چیزوں کے حوالے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی امثال کی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے باورچی نے لذیذ کھانا پکایا۔ اس مثال میں باورچی واحد کے لیے استعمال ہوا ہے اور کھانا بھی واحد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جب ہم اس کو جمع میں تبدیل کریں گے تو باورچی تبدیل ہو کے باورچیوں ہو جائے گا اور کھانا تبدیل ہو کے کھانے میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے باورچی نے لذیذ کھانا پکایا، جب ہم اس جملے کی ساخت کو تبدیل کریں گے تو باورچیوں نے لذیذ کھانے پکائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسم کو واحد سے جمع میں تبدیل کر دیا ہے۔ کچھ اور مثالوں کی بات کرتے ہیں۔ بس چلتے چلتے رک گئی، بسیں چلتے چلتے رک گئیں۔ سندھ میں بڑی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، سندھ میں بڑی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ صبح ہوتے ہی اذان کی آواز آنے لگی، صبح ہوتے ہی اذانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ان مثالوں سے آپ اچھی طرح سے یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جو جملوں کی ساخت میں تبدیلی کر رہے ہیں وہ صرف اسم میں کر رہے ہیں اور اس کو واحد سے جمع میں تبدیل کر رہے ہیں۔ جملوں کی ساخت کی تبدیلی کے لحاظ سے ایک اور جو ممکنہ سوال آ سکتا ہے وہ مذکر کو مؤنث میں تبدیل کرنے کے حوالے سے یا مؤنث کو مذکر میں تبدیل کرنے کے حوالے سے آ سکتا ہے۔ ان سوالوں کے جواب میں ہمیں اسم کی قسم کو تبدیل کر کے لکھنا ہوگا۔ جنسی اعتبار سے اسم کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے مذکر، ایسا اسم جو نر کے معنی میں استعمال ہو جیسے لڑکا یا مرد،
اور مونس ایسا اسم ہے جو مادہ کے معنی میں استعمال ہو، جیسے لڑکی یا عورت۔ اس کی مثالوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ او لیول کا طالب علم اپنی والدہ کے ساتھ لندن چلا گیا۔ اس جملے میں طالب علم مذکر کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور والدہ مونس کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جب ہم اس کو تبدیل کریں گے تو ہم اسی اسم کو تبدیل کریں گے۔ او لیول کی طالب علم کو تبدیل کر کے جب ہم مونس میں تبدیل کریں گے تو وہ طالبہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب ہم والدہ کو تبدیل کریں گے تو وہ والد کے لفظ کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا۔ اس کا جملہ جب ہم نے تبدیل کیا تو وہ کیا بن گیا؟ او لیول کی طالبہ اپنے والد کے ساتھ لندن چلی گئی۔ بلوچی مرد محنت کش ہوتے ہیں، بلوچی عورت محنت کش ہوتی ہے۔ خالہ جان امریکہ نہیں جانا چاہتی۔ خالہ جان اس میں اسم کے معنی دے رہی ہیں، مونس میں ہے۔ اب ہم اس کو جب تبدیل کر رہے ہیں تو ہم اس کو مذکر کے معنی میں لے کر آ رہے ہیں۔ خالو جان امریکہ نہیں جانا چاہتے۔ ہمارا نوکر بکرے کے لیے چارہ کاٹ رہا ہے۔ ایک سے زیادہ اسم بھی دیے جا سکتے ہیں آپ کو، جو یا تو مذکر کے معنوں میں ہوں گے یا مونس کے معنوں میں ہوں گے، اور آپ کو اس کو اسی حوالے سے قسم تبدیل کر کے لکھنا ہوگا۔ ہماری نوکرانی بکری کے لیے چارہ کاٹ رہی ہے۔ امید ہے آپ کو جملوں کی ساختی تبدیلی کے لحاظ سے میرا آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو یہ لیکچر پسند بھی آیا ہوگا۔ مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور انفارم کیجیے، مجھے ضرور بتائیے کہ میرا لیکچر آپ کو کتنا پسند آ رہا ہے۔ اس لیکچر میں اگر کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے یا کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے تو مجھے ضرور اس بارے میں بتائیے۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں یا اردو میں کچھ اور مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور اپنی قیمتی آراء سے نوازیں۔ شکریہ۔